बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग अरब में ऐसे बसते थे जो ईरान के थे, और कुछ ईरानी लोग जो थे वो आतिश परस्त थे और सूरज परस्त थे, सूरज की और आतिश की पूजा किया करते थे। और वो लोग जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह का नबी मानते थे, उसके अलावा किसी को नहीं मानते थे। उनके कॉन्सेप्ट के नज़दीक उन्होंने जो है वो दो खुदा बना रखे थे। खैर और नूर का खुदा अलहदा बना रखा था जिसको वो यज़दान कहते थे। बदी और बुराई का खुदा जो है उन्होंने अलहदा बना रखा था जिसको अहरमान कहते थे, रामन कहते थे। उनके नज़दीक उनकी मुक़द्दस किताबें ज़िंद और औस्ता थीं। ये वो लोग थे, ये तो थी उनकी बात, और अरब के लोग उनसे खासी हद तक वाकिफ़ थे। एक तो रवायत ये है कि ये उनके रद्द में ये आयत करीमा उतरी है, और दूसरा ये मेरे और आपके ऊपर उतरी है। ये एक आम बड़ी सीधी सी बात है कि जिस वक़्त मुसीबत आती है उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जाता है, उसके साथ किसी और को शरीक नहीं किया जाता। इधर से मुसीबत दूर हुई नहीं, उसी वक़्त जो है वो हमें अपने पुराने जो है वो आस्ताने याद आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने, अभी कोरोना आया तो हर बंदे की चीखें निकल गईं और सिवाय अल्लाह के किसी के ज़ुबान में दूसरा नाम नहीं था। हर आस्ताना, हर दूसरी चीज़ जो है वो बंद हो गई। इधर से कोरोना जाना शुरू हुआ, मुसीबत दूर हुई, फ़ौरन हम जो है वो उन्हीं दूसरे खुदाओं के साथ जो है वो जा बैठे और उनको अल्लाह का शरीक बना लिया। इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा है, फ़तमत्ताऊ, बस उठा लो फ़ायदे जितने उठाने हैं, फ़सौफ़ तअलमून, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। ये तंबीह है एक किस्म की कि जो फ़ायदा उठाना है, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, इस 2-4 दिन की ज़िंदगी में इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम्हें अकल नहीं आती तो फिर ठीक है, 4 दिन की चांदनी है, तुम ज़रा कर लो, जितनी मौज करनी है कर लो, हमारे पास आओगे फिर तुम्हें बताया जाएगा कि क्या होना है। वक़ाल अल्लाह, और फरमाया अल्लाह ने, ला तत्ताखिज़ू, तत्ताखिज़ू किससे है? इत्तखज़ा, इत्तखज़ा का माना क्या होता है? पकड़ लेना किसी चीज़ को, बना लेना। वाव अलफ लगा जमा के लिए, ता लगा यहाँ पे अलामात मज़ारे के लिए, या ता अलिफ नून। ला तत्ताखिज़ू, मत बनाओ तुम, इलाहीन इस्नैन, इस्नैन किसको कहते हैं? दो को। और देखिए किसी लफ्ज़ क्या है? इलाह। किसी भी चीज़ को अगर हमने तस्निया में कन्वर्ट करना हो, अलिफ नून के नीचे ज़ेर और या नून के नीचे ज़ेर लगी हुई होगी तो वो तस्निया कंसीडर होगा। अगर जमा होगा तो वाव अलिफ, वाव नून और या नून होगा। लेकिन जहाँ पे भी जो है वो ज़ेर लग जाए नीचे, अलिफ नून के नीचे ज़ेर और या नून के नीचे ज़ेर, इसका मतलब है ये दो है। उर्दू में तो वाहिद और जमा है, अरबिक में वाहिद तस्निया और जमा होते हैं। वहाँ पे जमा 2+1 होता है, हमारे यहाँ 1+1 जो है वो जमा होता है। ना बनाओ तुम दो खुदा, तुम ला तत्ताखिज़ू इलाहीन इस्नैन, ना बनाओ तुम दो खुदा, दो रब ना बनाओ, दो माबूद ना बनाओ। इन्नमा, देखिए इन्ना अन्ना, बेशक, इन्नमा सुपरलेटिव डिग्री कि इसके अलावा और कोई बात नहीं। यहां इसका मतलब असल बात यह है, हकीकत यह है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। इन्नमा, स्वाय इसके के नहीं, हुआ इलाहुन, वही है इलाह, वाहिद यक्ता, एक। असल बात जो है वो ये दो तुम खुदा ना बनाओ, असल बात यह है कि सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही इलाह है। फ़अय्या, ये इया लफ्ज़ हमने बहुत पढ़ा है। शुरू में ही हम जब पढ़ते हैं इया का नाबुदू, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ। अगर हम इया का कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरी। अगर या है, या किसकी आवाज देता है? मफूल, मैं, मेरा, मुझ। फ़अय्या, बस सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही। फरहबून, लफ्ज़ क्या है? राहबा। इससे पहले जो अलफ है ये अमर के लिए लगा है, फे पस के लिए। फरहबून, ये लफ्ज़ जो है वो फरहबूनी है। ये जो है वो
اس میں سے جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے، اور اس نون کے نیچے ہی زیر کی جو آواز ہے وہ یہ کی آواز دیتی ہے، فرحبون، پس صرف اور صرف مجھی سے ڈرو۔ وَلَہُ، اور لام تعلیل کے لیے، وَلَہُ، اور لیے اسی کے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَلَہُ الدین، اور لیے اسی کے، دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ، عبادت، فرما برداری، اطاعت، خاصا بڑا اس کے مفہوم جو ہے وہ خاصا وسیع ہے، اور اسی کے لیے ہے واسبہ، واسبن، واسب کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن یہاں پہ یہ معنی جو ہے وہ لازمن کے لیے آیا ہے، اور اسی ہی کی عبادت لازم ہے، اسی کا ہی طریقہ لازم ہے، اسی کی ہی فرما برداری اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اسی ہی کا طریقہ جو ہے وہ لازم ہے۔ کون سا دین؟ وہی دین جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جس کے لیے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ أَفَغَيْرَ اللَّهِ۔ الف تین استعمال میں نے بتائے ہیں، الف امر کے لیے، حکم کے لیے، الف میں متکلم کے لیے، اور الف استعمال ہوتا ہے استفہامیہ کے لیے، سائن آف انٹیروگیشن کے لیے۔ یہاں پہ وہی لگا، کیا فے کا مطلب پس، غیر اللہ ہے، کیا پھر غیر اللہ سے تتقون تم ڈرتے ہو؟ کیا پھر اللہ کے سوا بھی کسی سے ڈرتے ہو تم؟ کیا افا غیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ وما، اور ما موصولہ استعمال ہوا یہاں پہ، اور جو کچھ، بے کم، بے کا مطلب ساتھ، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے جمع کے لیے، اور جو کچھ ہے سا پاس تمہارے، من نعمتن، نعمتوں میں سے، جو اللہ نے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی، صحت دی، علم دی، جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے، فمن اللہ، بس وہ ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، ثم، پھر، اذا، جب، مساکم، مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو زبان میں عام ٹچ کرنا، پہنچانا کسی کو، جب پہنچتی ہے، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، کا، کی، کما، کم، کنہ، کا حاضر مذکر کے لیے، کی حاضر مؤنث کے لیے، کما کسی بھی دو کے لیے، کم سب مذکروں کے لیے، اور کنہ سب مؤنثوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کی ضمیر ہے۔ پھر جب پہنچتی ہے تمہیں، الضر، ضر لفظ کس سے ہے؟ ضرر، ضا، رے، ضرر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، مصیبت، نقصان۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ، پس فعل ادا کر دیجئے، لفظ کیا ہو گیا؟ الہ، اس کے بعد ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، جس طرح یہ حاضر کی ہیں اسی طرح غائب کی ضمیر ہیں، ہو، ہا، ہما، ہم، ہنہ، غائب مذکر، غائب مؤنث، کوئی دو سب مذکر اور سب مؤنث ہیں، الیہ، پھر طرف اسی کی، تجأرون، تجأرون لفظ کس سے ہے؟ جارن سے، اور جورن سے بھی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو فریاد کرنا، آہذاری کرنا، زور زور سے پکارنا، زور زور سے کسی کے لیے جو ہے وہ آہذاری کرنا، گڑ گڑانا۔ پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو، اسی کی طرف جو ہے تم ہیکے لگاتے ہو، آہذاریاں کرتے ہو۔ ثم، پھر، اذا، جب، اذا مستقبل کے لیے، یا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ شرطیہ استعمال ہوا ہے، وَإِذْ ثُمَّ اذا، پھر جب، کاشفہ، کاشفہ کیا ہوتا ہے؟ دور کر دینا کسی چیز کا، کھول دینا کسی چیز کا، جب کھول دیا جاتا ہے، دور کر دی جاتی ہے، الضر، بیماری، مصیبت تم سے، تکلیف تم سے دور کر دی جاتی ہے، انکم، تم سے، اذا فریقن، تب، فریق، منکم، تم میں سے، پھر تم میں سے کوئی فریق، بربہم، ساتھ پروردگار اپنے کے، یشرکون، لفظ کیا ہے؟ شرک، یا تا الف نون علامات مضارع لگا، و نون یہاں پہ جمع کے لیے لگا دیجئے، یشرکون، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیکفروا، لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، تاکہ، یکفروا، لفظ کیا ہے؟ کافرہ، انکار کرنا، یا تا الف نون علامات مضارع، واو جمع کے لیے، تاکہ وہ انکار کریں۔ کس چیز کا انکار کریں؟ یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں نا تمہارے پاس، اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکفروا، تاکہ وہ انکار کریں، بما، اس کا جو، آتیناہم، آتیناہم، لفظ عطا، عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا،
ना हम के लिए, हम गायब की ज़मीर उसके ऊपर जो दिया हमने उनको। फ़तमत्ताऊ, तमत्ताऊ लफ्ज़ मता उर्दू ज़बान में आम इस्तेमाल होता है, तमत्ता उनसे, जिसका माना फ़ायदा उठाना। फ़तमत्ताऊ वाव लफ्ज़ जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, इसका जो मस्दर है तमत्ता, इसी से मता का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। फ़तमत्ताऊ, बस ताज है वो अलामात मज़ारे लगा हुआ है, बस फ़ायदा उठा लो। फसौफा, बस सौफा अनकरीब, अगर मज़ारे से पहले जो है वो सीन आ जाए या सौफा आ जाए तो दोनों का माना होता है अनकरीब, मुस्तकबिल। फसौफा तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, अनकरीब तुम्हें इल्म हो जाएगा इस बात का। वक़ाल अल्लाह, और फरमाया अल्लाह ने, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ, इलाहैन इस्नैन, दो माबूद, दो रब मत बनाओ। इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, असल हकीकत ये है वही एक इलाह है, वही एक माबूद है। फ़इय्या फ़रहबून, बस मुझी से डरो तुम, सिर्फ और सिर्फ मुझी से डरो। इया का माना जो है वो जैसे इया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। वइया का नस्ताइन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। फ़इय्या फ़रहबून, बस मुझी से डरो, जोर दे के यहाँ पे कि मेरे अलावा और कोई नहीं, सिर्फ मुझी से डरना है। वलहु मा फिस समावाति वल अर्ज़, और जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में। वलहुद्दीन वासिबा, और उसी के लिए है इबादत लाज़म, उसी के लिए है फरमा बरदारी अतात लाज़म। अफ़ा गैरल्लाहि तत्तकून, क्या बस अल्लाह के अलावा भी तुम किसी से डरते हो, सिवाय अल्लाह से भी किसी से डरते हो। वमा बिकुम मिन नेहमतिन, और जो कुछ है तुम्हारे पास नेमतों में से, नेमत क्या होती है, भलाई, एहसान, अल्लाह की तरफ से दी गई। फ़मिनल्लाह, अल्लाह पास वो है अल्लाह की तरफ से। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्र, फिर जब पहुँचती है तुम्हें कोई तकलीफ, बीमारी पहुँचती है, फ़इलैहि तजअरून, फिर उसी की तरफ तुम जो है वो गिड़गड़ाते हो, आहज़ारी करते हो, फरियाद रसी करते हो। सुम्मा इज़ा कशफ़द्दुर्र, फिर जब वो दूर कर देता है बीमारी तकलीफ तुमसे, अनकुम तुमसे, इज़ा फ़रीक़ुम मिन रब्बिकुम मिनकुम बिरद्दिहिम युश्रिकून, फिर तुम में से कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं। लियकफ़ुरू बिमा आतैनहुम, ताकि वो इनकार करें उस चीज़ का जो हमने अता की उनको। फ़तमत्ताऊ, बस फ़ायदा उठा लो। फसौफ़ा तालमून, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये आयत करीमा बड़ी खुली खुली हमारे सामने है। पहली बात तो ये की गई, वक़ाल अल्लाह तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, कि दो रब मत बनाओ, इलाह तुम्हारा एक ही है। एक बात बताइए, कभी किसी ऑफिस में दो बॉसेस हो वो ऑफिस चल सकता है? किसी मुल्क में दो बादशाह हो वो मुल्क चल सकता है? जब नहीं चल सकता तो फिर ये कायनात ये कैसे चल सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बनाया। अगर ये इसके भी दो इलाह होते, और फिर होता कि जनाब एक जो है वो सूरज का जो है वो इलाह होता, एक चांद का इलाह होता, तो क्या ये उसी तरह जो है वो ये सब कुछ कायनात जो है, जो अल्लाह का जो एक सिस्टम है, जो अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया है, फिर उसमें क्या फ़र्क ना आ जाता? यहाँ पे तो एक मिली सेकंड का फ़र्क भी जो है वो किसी चीज़ में नहीं है। हज़ारों लाखों साल से ये कायनात जो है वो चलती आ रही है। चांद सूरज अपने मदार में अपने वक़्त के ऊपर जो है वो चलते आ रहे हैं। हर चीज़ जो है वो है अल्लाह ने जो है वो बनाई हुई है। तो यहाँ पर भी कह दिया गया दो खुदा मत बनाओ, दो जो है वो अपने रब मत बनाओ, दो इलाह मत बनाओ। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ईरान के जो आतिश परस्त थे, जो सूरज परस्त थे, उन्होंने दो खुदा बना रखे थे। एक नेकी और खैर का खुदा बना रखा था, एक बदी और तारीकी का खुदा बना रखा था। और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अलावा किसी की जो है वो इबादत, किसी को जो है वो नबी नहीं मानते थे। एक तो उनको कहा गया और दूसरा फिर हम सब को कहा गया कि दो खुदा मत बनाओ। असल हकीकत ये है, ये बात लिख के दे दी गई है, ये गारंटेड है। इन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि एक ही इलाह है, एक ही खुदा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ऑफिस में दो बास नहीं हो सकते, एक मुल्क में दो सरबरा नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो इतनी बड़ी कायनात के दो रब कैसे हो सकते हैं? असल हकीकत यही है कि एक ही इलाह है, उसी की तरफ तुम्हें झुकना है। और जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में, वलाहुद्दीन वासिबा, उसी की फरमा बरदारी लाजम है उसके ऊपर। कल हमने पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने समुंदर हैं, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, हर चीज़ अल्लाह ही के लिए सजदा करती है। जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि समुंदर की मौजें उसकी नमाज होती हैं, पहाड़ों के साए उसके सजदे होते हैं, दरख्तों का दाएं और बाएं झुकना उनका सजदा करता है, कायनात का हर जर्रा
اللہ کے لیے جو ہے وہ سربر سجود ہے۔ جب وہ سب کچھ سجدہ کرتے ہیں تو پھر تم کیوں جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ آستانوں پہ جا کے جو ہے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین لازم ہے، اسی کی اطاعت لازم ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے تجھے اتنی بڑی بڑی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں، وہ اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتی۔ سمندر کو کہہ، سمندر کی تو حیبت ہی اتنی ہے، سمندر کو کہہ کہ اللہ کے اگر وہ فطری قوانین کے مطابق نہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا ہوتا تو سمندر آ جاتا اور ہر چیز کو۔ آپ نے کتنے شہر دیکھے ہیں ایسے جہاں پہ سطح سمندر اوپر ہے، جو ہے وہ شہر نیچے بس رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اس کے لیے مخصوص قوانین بنا دی اور اسی قانون میں رہنے کا جو ہے وہ عادی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا پس اللہ کے علاوہ بھی تم کسی سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے علاوہ بھی ڈر رکھتے ہو کسی کا؟ وما بکم من نعمت، جو کچھ تمہیں دیا ہے ہم نے۔ اب نعمت کون سی ہے؟ تمہاری صحت نعمت ہے، تمہاری علم نعمت ہے، تمہاری دولت نعمت ہے، منصب نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعضاء میں ہر چیز ان کی نعمتوں کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے اس کی؟ ہم غور نہیں کرتے، ہم اپنی باڈی کا ایک ایک بال جو ہے وہ اس کے شکرانے کا محتاج ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ لیجئے، یہ نہ نوخن نہ ہو اگر تو کیا ہوگا؟ آپ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکیں گے۔ یہ آپ کی پلکیں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ اندر کو نکل آئیں کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کے جسم کے مسام جو ہے وہ نہ کھلیں، پسینہ نہ آئے تب کیا کریں گے؟ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی جو کچھ نعمتیں ہیں تمہارے پاس، فَمِنَ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، جس کو نعمت کے ساتھ ہدایت کی توفیق مل گئی وہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں ملی وہ اس دنیا میں بھی برباد ہوا اور اس آخرت میں بھی برباد ہوا۔ جس کے پاس پیسہ ہے اور اس کو ہدایت نہیں ملی، اس کا پیسہ جو ہے وہ اس کو الٹے راہ پہ لے گیا۔ جس کے پاس صحت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو وہ عذاب ہے اس کے لیے۔ جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس کا علم عذاب ہے اس کے لیے۔ تو جتنی بھی نعمتیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بس جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمتیں بلائیاں ہیں فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّ الضُّرُّ، تکلیف کوئی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تم اسی کی طرف جو ہے وہ چیخو پکار کرتے ہو، اسی سے جو ہے وہ پھر تم اذانیں بھی دیتے ہو، اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ حق ہے اس کا۔ اب بائی نیچر دیکھ لیجئے، اگر یکدم ایک یہاں پہ دھماکہ ہو تو سب کے ذہن سے فوراً منہ سے آواز نکلے گی اللہ۔ سب کچھ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں وہی اللہ ہی ہے۔ انسان کے جو اندر ڈھلا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ اس کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن ہم نے اس ڈیفالٹ کو چھوڑ کے جو ہے وہ اور لوگوں کو جو ہے بنا لیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، کچھ بھی ہوگا، فوراً دل کی گہرائیوں سے نکلے گی یا اللہ، اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ اور جدھر سے بیماری جو ہے وہ دور ہوئی نہیں ہے، ادھر سے مصیبت دور ہوئی نہیں ہے۔ ثم اذا کشف الضر، اور جیسے ہی جب ہم دور کر دیتے ہیں عنکم، ان سے دور کر دیتے ہیں بیماری، تکلیف، مصیبت، اذا فریق منکم بربکم یشرکون، تب جو ہے وہ کچھ فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ دیتے ہیں۔ موٹی سی مثال میں نے کرونا کی دی ہے، ابھی ہمارے سامنے سے ہو کے گزرا ہے۔ جب تک کرونا تھا ہم ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ تھا۔ ادھر سے کرونا ختم ہوا نہیں، ادھر سے جو ہے وہ سارے آستانے، سارے دربار پھر کھل گئے۔ یہ کیا قرآن سامنے نہیں کہہ رہا، میرے آپ کے سامنے لکھا ہوا؟ اگر ہم ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ہم قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ سامنے لکھا ہوا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربکم یشرکون، اور جب بیماری دور کر دیتے ہیں تو اپنے رب کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں جو ہم نے دیا۔ صحت کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ بیماری کس نے دی تھی؟ لے کے کون چلا گیا؟ اللہ نے صحت دے دی، تمہیں زندگی دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ جا کے اللہ کا شریک بنا دینا، دوسرے آستانوں کے اوپر جا کے سر جھکا دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ تم انکار کرو جو عطا کیا ہم نے، جو دیا ہم نے تم کو۔ فتمتعوا، یہ تنبیہ ہے اور یہ غصے کی تنبیہ ہے۔ ان الفاظ کی سنگینی کے اوپر غور کیجئے۔ یہ سب کچھ بتا کے کہا گیا فتمتعوا، ٹھیک ہے، کر لیں جو کرنا، جو فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو، 2-4 دن کی زندگی ہے نا، گزار لو اس کو۔ فسوف تعلمون، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ عنقریب کب ہے؟ یہ عنقریب جیسے ہی موت کا گرگرا شروع ہو جائے گا وہ سامنے آ جائے گی۔ اسی وقت موت کی آخری ہچکی جس وقت آ جائے گی نا، اس کے بعد یہ سامنے کھڑی ہوگی بات۔ اس حالت میں تنبیہ کی جا رہی ہے قرآن پاک میں۔
الفاظ دیکھیے کتنے سنگین ہیں، یہ سب کچھ بتا کے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جب تمہیں تکلیف آتی ہے تو تم جو ہے اسی کی طرف بھاگے چلے جاتے ہو، اسی کو جو ہے وہ پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، دور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نعمتیں تو دی ہم نے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو جتنی نعمتیں ہیں وہ تو ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کس لیے؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ تم انکار کرو اس بات کا جو ہم نے عطا کیا ہے تمہیں، ہم اس چیز کا انکار کرو کہ نہیں یہ جو ہے یہ پیرا دیتا ہی ہے، یہ جو ہے یہ جانور یہ ہم نے جو ہے وہ بزرگوں کے لیے رکھ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ یہود کیا کرتے تھے؟ یہی کام کرتے تھے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ تم انکار کرو جو ہم نے دیا ہے اس کا۔ فَتَمَتَّعُوا، اللہ کے غضب سے ڈریے، اللہ کے قہر سے ڈریے۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، فَتَمَتَّعُوا، بس فائدے اٹھا لو، تم کر لو موت 4 دن کی، کہاں چلا جاؤ گے؟ زمین و آسمان کے کنارے چھوڑ کے کسی دوسری دنیا میں جا بسو گے؟ اللہ کے جو ہے وہ آگے جانا ہی ہوگا، اللہ کی حدود کو توڑ نہیں سکتے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آؤ میرے پاس پھر بتاؤں گا تمہیں، پھر تمہیں پتا چلے گا اس وقت کہ تمہیں ہر چیز تمہارے سامنے لکھ کے دے دی گئی تھی، تمہارے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، اس کے باوجود تمہیں بار بار ریپیٹیشن تمہارے ذہن میں ڈالا گیا، تمہیں پڑھایا گیا، سکھایا گیا، اس کے باوجود تم نے جو ہے میرے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں کو شریک بنا رکھا تھا۔ آؤ اب تم بھی اور تمہارے شریک بھی چلو ادھر۔ اب جو اللہ کے نیک بزرگ تھے دنیا سے چلے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اللہ کی نیکی کی ہدایت کی، کون کہہ کے گیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ داتا کہنا؟ کون کہہ کے گیا تھا مجھے شکرگن کہنا؟ یہ وہی بات ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت تو اگر یہ بات ہوگی کہ وہ لے جائیں گے تو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ کیا کہہ کے آیا تھا کہ تو اللہ کا بیٹا ہے؟ اللہ مجھے کیا پتا، مجھے اٹھا لیا تھا، تیرا علم زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ بزرگ انکار کر دیں گے اس وقت۔ تو کس کا بازو پکڑو گے اس وقت؟ آج پکڑنا ہے تو اللہ کا بازو پکڑ لیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیجئے، اپنی زندگیوں میں سے شرک جو ہے وہ نکال دیجئے۔ قرآن کا سبق توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا ہی سبق ہے، ان 3 ٹاپکس کے علاوہ چوتھا ٹاپک نہیں ہے قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، شفائے کاملہ نصیب فرمائے ان کو۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کیجیے، جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔